علماء اہل سنت، بانی جلسہ صدر جمعیت القریش الحاج محمد طیب قریشی صاحب اور ان کے فرزند ریاض احمد صاحب اور تمام رفقا اور تمام حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين وعلى أتباعه وعلى أتقيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى جميع وصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشايخه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. بادائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، حضرت سیدنا پیر اعتبار علی شاہ قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے عرس مقدس کے اس مبارک محفل میں شرکت کرنے والوں، آئیے ہم سب مل کر جوش عقیدت کے ساتھ، فرط مسرت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم کثیرا کثیرا. وقت بہت مختصر ہے، اگرچہ کہ میں مغرب کی نماز سے پہلے سے یہاں موجود ہوں، لیکن مجھے 9 بجے کے قریب مائک حوالے کیا گیا اور یہاں کے لائن آرڈر کے مطابق 10 بجے مائک بند کر دیا جائے گا. اب 1 گھنٹہ میں
کیا کیا باتیں آپ سے میں کر سکتا ہوں، یہ اللہ رسول کے کرم سے اور اولیاء کرام کے فیضان سے جو بھی باتیں میں آپ تک پہنچا دوں، اس کو آپ غور سنیں اور اپنے دل کی دنیا میں آباد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دنیا میں عزت والا بن کے رہوں، ہر کوئی میری عزت کرے، میری آؤ بھگت کرے، مجھ کو اونچا مقام دے، اونچی کرسی دے، مجھے اچھے نظر سے دیکھے، یہ سب کی تمنا ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ظاہر نہیں کرتے ہیں لیکن تمنا سب کی ہے کہ لوگ مجھے معزز جانے، میری عزت کریں۔ جو بھائی بول بھائی نہیں ہے، صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ارے آواز بہت دھیمی نہیں کر رہی آپ کو، جم کے بولو نا یار، الحمدللہ بات جو صحیح ہے صحیح بولو، غلط ہے تو غلط بولو، میں برا نہیں مانوں گا آپ کی بات۔ تو معزز یعنی عزت والا بن کر رہنا چاہتے ہیں، تو عزت پانے کا راز کیا ہے، کیسے ملتی ہے عزت؟ عزت حقیقی عزت جو غریب بھی چاہے، بادشاہ بھی چاہے، امیر بھی چاہے، ایک متوسط آدمی بھی چاہے، اقتدار والا بھی چاہے، کرسی والا بھی چاہے، اور جو کرسی والا نہیں ہے وہ بھی چاہے، سب عزت کریں آپ کی۔ تو عزت پانے کا راز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو عظمت والا ہے، بولو اللہ تعالی عظمت والا، العظمت للہ، العزت للہ، عظمت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے لیے۔ تو جتنے اللہ تعالی کی عزت کی اور اللہ نے اپنے جن پیارے بندوں کو عزت دی وہ کون ہے؟ العزت للہ ولرسولہ، عزت اللہ کے لیے، عزت اس کے رسول کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن نے فیصلہ فرما دیا، میں تو عزت والا ہی ہوں، میرا حبیب بھی عزت والا ہے، میرا محبوب بھی عزت والا ہے، میرا رسول بھی عزت والا ہے۔ تو جب رب تعالیٰ کی طرف سے عزت والے بنائے گئے، تم عزت والوں کی عزت کرو، تم بھی عزت والے ہو جاؤ۔ تکبیر، جن کو اللہ نے عزت دی ان کی تم عزت کرو۔ عزت کا راز یہی ہے، مسلمانوں کے سینے میں جب تک نبی کی عظمت موجود تھی، نبی کی عزت و احترام کا جذبہ ان کے سینے میں بھرا ہوا تھا، قسم اللہ کی پوری دنیا میں مسلمان چھائے ہوئے تھے، مٹھی بھر تھے لیکن بڑے طاقتور تھے، بڑے عزت والے تھے، اپنے کو اپنے غیر بھی ان کو دیکھ کر عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، یہ کیوں؟ آج پیر اعتبار علی شاہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے سامنے سے اگر کوئی غیر مسلم بھی جاتا ہے تو چپل اتار کر کھڑا ہو جاتا ہے، جھک کے ادب سے سلام کر کے جاتا ہے۔ یہ دیکھو عزت کیسی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، جب کسی بندے کو معزز بنا دیتا ہے، عظمت کا تاج پہنا دیتا ہے، تو رب تعالیٰ سب سے پہلے اپنے فرشتوں میں اعلان سناتا ہے، اے فرشتوں، میں فلاں بندے کو چاہتا ہوں، فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس کو چاہو۔ وہ فرشتے اپنے بعد والے فرشتوں میں اعلان سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے مقرب فرشتے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ بس ساتویں آسمان میں یہ اعلان سنا دیا جاتا ہے، ساتویں آسمان والے چھٹے آسمان کے فرشتوں میں اعلان سناتے ہیں، چھٹے آسمان کے فرشتے پانچویں آسمان والے فرشتوں میں اعلان سناتے ہیں، پانچویں آسمان کے فرشتے چوتھے آسمان والوں کو اعلان سناتے ہیں۔ اس طریقے سے ساتوں آسمانوں میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نہ جانے کتنے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان تمام فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے،
اللہ کے اس بندے کے نام کا چرچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمانی فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان اول کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور زمین پر رہنے والی جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ جاندار ہو، چاہے وہ غیر جاندار ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ غیر ذوی العقول ہو، جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات کے سینے میں اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ چیونٹیاں جو اپنے دلوں میں رہتی ہیں، ان چیونٹیوں کے سینے میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ مچھلیاں جو سمندر میں تیرتی ہیں، ان مچھلیوں کے سینے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ رات جو آج میں نے آپ کے سامنے بزرگان دین کے فیضان سے ہی انہی کی دعاؤں کی برکت اور میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اور سرکار پیر مرشدی مولائی شفیع غوث اعظم مظہر غوث اعظم الشاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے واسطے اور وسیلے سے اور آپ ہی کے فیضان کرم سے یہ رات کی بات میں نے آپ سے بتا دی ہے۔ اب عزت والے بن کر رہنا ہے تو اللہ نے جن کو عزت دی ہے تم ان کی عزت کرو، تم بھی عزت والے ہو جاؤ گے، سمجھ گئے؟ کچھ نہیں، عزت والوں کی عزت کرو، اللہ تمہاری عزت میں چار چاند لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو یہ مخلوقات کو جو پیدا کیا رب نے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کے تابع کر دیتا۔ اے میرے بندے، میں تجھ سے محبت کر رہا ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں، لے میری تمام مخلوقات کو میں نے تابع دار بنا دیا۔ اب تو جس مخلوق کو بھی حکم دے گا وہ مخلوق تیرا حکم مانے گی، جس مخلوق کو حکم دے گا تیرا حکم مخلوق مانے گی، ہوا حکم مانے گی، پانی حکم مانے گا، بادل حکم مانیں گے، زمین حکم مانے گی، سمندر کی لہریں حکم مانے گی، دریاؤں کی روانی حکم مانے گی۔ کون ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا کرتے ہیں؟ وہ سوائے سرکش جنات و انسان کے باقی سب مخلوقات اللہ والوں کے حکم کی تابع داری کیا کرتی ہے۔ اللہ آؤ بتاتا ہوں، سرکار بغداد سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو واس فرما رہے تھے، ایک چیل ہوا میں اڑ رہی تھی اور آوازیں نکال رہی تھی، تو محفل میں بیٹھنے والے لوگ اس طرح چیل کو دیکھ رہے تھے، پیرانے پیر کا واس سننے پر توجہ نہیں دے رہے تھے، چیل کی آواز پر توجہ دے رہے تھے۔ سرکار پیرانے پیر کو جلال آ گیا، جلال شیخ عبد القادر جیلانی دیکھو، میرے سرکار غوث اعظم نے ہوا کو حکم دیا، یا ہوا خودی ہی راسو، اے ہوا پکڑ لے اس کے سر کو۔ اتنا کہنا تھا، ہوا نے چیل کے دو ٹکڑے کر دیے، چاقو سے نہیں کاٹا، تلوار سے نہیں کاٹا، کلہاڑے سے نہیں مارا، ڈنڈے سے نہیں مارا، ہوا کو حکم دیا ہے ہوا اس چیل کے دو ٹکڑے کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ ہوا نے حکم کی تعمیر کی، ہوا نے حکم کی تعمیر کی، چیل دو ٹکڑے ہو گئی، سر الگ دھڑ الگ، جا کر ہوا نے دور لے جا کر اس کو پھینک دیا۔ سرکار غوث پاک کے جلال کو دیکھ کر پورے مجمع میں ایک کیفیت طاری ہو گئی، سب بعد سرکار غوث اعظم کے بعد و نصیحت کو توجہ کے ساتھ سننے لگے۔ پتا نہیں سرکار غوث اعظم کی اگر ہوا کو آپ حکم دے دیں کہ ہوا ان کا سر جدا کر دے تمہارے جدا ہو جائیں گے۔ لہٰذا تقاضا یہی ہے کہ مدد کے ماحول میں رہیں اور سرکار غوث پاک سے محبت کے ساتھ ان کے بعد و نصیحت کو سنیں۔ تو چنانچہ جب بعد و نصیحت کا سلسلہ مکمل ہوا تو سرکار غوث پاک کی اب مہربانی دیکھو، آپ کی کرم فرمائی دیکھو کہ اس چیل کے پاس جو پڑی ہوئی چیز سر الگ پڑا ہے، سر الگ پڑا ہے، دونوں کو قریب کیا، پھر فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، مارا پھر مار کی زندگی بھی عطا فرما دی۔ تو ان کے قدموں میں حیات اور اجل دونوں ہیں۔
ان کے قدموں میں حیات اور اجل دونوں ہیں، ان پہ مرنے میں عجب لطف کا سینہ دیکھا۔ اولیاء اللہ کو تم مجبور مت سمجھو، ان کے قبضے میں موت بھی ہے، حیات بھی ہے، اللہ نے ہر چیز کو تابع کر دیا ان کے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو بے شک ہر چیز کا خالق ہے، مالک حقیقی اللہ ہے، موت کا بھی حیات کا بھی، لیکن اللہ نے ان پہ تابع کر دیا موت کو حیات کو۔ ایک اللہ کے ولی سیدنا فتح شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال منگل کے دن ہوا، منگل کے دن انتقال ہوا۔ جنازے میں لاکھوں لوگ جنازہ چاہ رہا ہے، تو عورتوں کی عادت ہوتی جب کوئی بڑا مجمع گزرتا ہے، کوئی جلوس جاتا ہے، تو کھڑکیوں میں سے چھانک کر دیکھتی ہے، دروازوں میں سے چھانک کے دیکھتی ہے کون جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ ایک بڑی عمر کی عمر رسیدہ عورت دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے ولی کے جنازے کا نظارہ کر رہی تھی۔ جب جنازہ ان کے دروازے کے سامنے آیا بڑی بھی کے، تو کہا واہ کیسے ولی ہیں جی لوگ، مرے نہیں مرے منگل کو مرے، ارے مرنا تھا تو جمعے کو مرنا تھا، جمعرات کو مرنا تھا، پیر کے دن مرنا تھا، یہ کیا منگل کے دن مرے گئے ہو؟ جیسے ہی بڑی بھی نے یہ تانا مارا، اللہ کا ولی اپنے جنازے میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور فرمایا اب جمعے کا دن انتقال کروں گا۔ ان کے قدموں میں حیات اور اجل دونوں ہیں، ان پہ مرنے میں اجب لطف کا سینہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ کون کہتا ہے اللہ والے مجبور ہیں؟ کون کہتا ہے اہل بیت مجبور ہیں؟ کون کہتا ہے میرے امام حسین مجبور ہیں؟ کون کہتا ہے علی اصغر مجبور ہیں؟ کون کہتا ہے علی اکبر مجبور ہیں؟ کون کہتا ہے رسول پاک کی آل مجبور ہے؟ کون کہتا ہے صحابہ کرام مجبور ہیں؟ کون کہتا ہے خلفاء مجبور ہیں؟ کون کہتا ہے انبیاء مجبور ہیں؟ نہیں نہیں، یہ سب اللہ کے کرم سے مالک بھی ہیں، مختار بھی ہیں۔ ارے اتنا خودکشانہ آتا ہے تم لوگ، کر بھی نہ کہی کیا؟ دنیا میں آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو باعزت بنا دیا ہے اور اختیارات بھی عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزو، آج قرآن شریف کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ذریعے اور اپنے پیارے نبی کے ذریعے ہم تک اور آپ تک، ساری کائنات تک اپنا پیغام پہنچا دیا۔ پیغام تو سن لیا ہم نے، آپ نے، اور اس پر عمل کرنا ہماری آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ پیغام ہم کیا ہے سن لیجیے پھر ایک مرتبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اے اللہ رسول کے ماننے والوں، اے قرآن پر یقین کرنے والوں، اے آخرت کے دن پر یقین کرنے والوں، اللہ تم سے فرما رہا ہے، ہم سے فرما رہا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں سے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، ہر حیثیت سے تم مسلمان بن جاؤ۔ یہ نہیں کہ آگے مسلمان اور آگے کوئی اور مسلک اور طریقے اور مذاہب کے ماننے والے بن گئے۔ اس کو آج کی اس دنیا میں آدھا تیتر آدھا بٹیر کہا جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، سلے کلی، سب کو اپنا بنا کے چلنے والا۔ یاد رکھو، لا الہ الا اللہ جب مسلمان اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہارا ایک کلمہ سن کر کے
سب خوش ہو جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، تو 360 کے ماننے والے ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں ہوتے؟ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اب ان کی ناراضگی کو تم دور کرنے دو کہ نہیں بھی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. چلے گا ایسا؟ دنیا والے راضی ہو یا ناراض ہو، ہم کو دنیا سے کیا سروکار؟ ہم دنیا کے لیے پیدا کیے گئے؟ بولو، ہم دنیا کے لیے بنائے گئے؟ نہیں، دنیا ہمارے لیے بنائی گئی. ہم زمین کے لیے پیدا کیے گئے؟ نہیں، زمین ہماری خدمت کے لیے بنائی گئی. آسمانوں کے لیے ہم نہیں بنائے گئے، آسمان ہمارے لیے پیدا کیا گیا. چاند و سورج کے لیے ہم نہیں بنائے گئے، چاند و سورج ہماری خدمت کے لیے بنایا گیا. بارش کے قطرات کے لیے ہم نہیں پیدا کیے گئے، بارش کی بوند بوند ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے. ہر مخلوق اللہ نے انسان کی بھلائی، انسان کی خدمت، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. سب چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. تو ذرا سوچو، ہر چیز کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم کو کس کے لیے پیدا کیا؟ کیا ہم ایسے ہی بنا دیے گئے بلا وجہ کے، بلا ضرورت کے؟ نہیں. جب ذرے ذرے کو، کنکر کنکر کو اللہ نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا، تو تم کو کس مقصد کے لیے بنایا؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تم کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. کتنا عظیم الشان مقصد ہے زندگی کا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں پیدا کیا میں نے جنات و انسانوں کو مگر میری عبادت کے لیے. عبادت کے لیے. عبادت کیسے ہوتی ہے؟ اٹھک بیٹھک کا نام عبادت نہیں ہے. پوچھو صاحب جلالین سے کہ حضور بتائیے عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ لیعبدون کی تفسیر کیا لکھی؟ اٹھاؤ تفسیر جلالین شریف، لکھا اے لیعرفون، اللہ تعالی کی پہچان حاصل کرنا مقصد ہے. پہچانو رب کو، اپنے رب کو پہچاننا ہے. بھئی آپ مجھے جانتے ہیں 20 سال سے، اور میں آپ کو جانتا ہوں. صدر صاحب مجھے جانتے ہیں، میں صدر صاحب کو جانتا ہوں. واجد میاں مجھے جانتے ہیں، میں واجد میاں کو جانتا ہوں. اجمل رضا مجھے جانتے ہیں، میں اجمل رضا کو جانتا ہوں. ساجد میاں مجھے جانتے ہیں، میں ساجد میاں کو جانتا ہوں. تو ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن اللہ کو جانے کیا؟ اللہ کو پہچانے، سب کی پہچان لے لی، لیکن جس کی پہچان حاصل کرنا زندگی کا مقصد ہے، اسی کی پہچان میں ہم پیچھے ہو گئے، ہے نا؟ بات صحیح بول رہا ہوں نا میں؟ اللہ کو پہچاننا ہے. کیسے پہچانیں گے؟ کبھی دیکھے اللہ کو؟ ارے مجھے آپ نے دیکھا تو پہچانا، میں آپ کو دیکھا تو پہچانا. اب یہی چہرہ کل حیدرآباد میں نظر آئے گا تو پہچان لوں گا حاجی صاحب آیا حیدرآباد میں، کیونکہ یہاں میں جان چکا ان کو یہ کون ہے. اب یہ کہیں بھی نظر آئیں گے پہچان لوں گا یہ حاجی صاحب ہے. بولو صحیح ہے؟ رب تعالیٰ کو پہچاننا، جب دیکھے ہی نہیں تو پہچانے گے کیسے؟ کون دیکھا رب کو؟ تم دیکھے، میں دیکھا، امیر جماعت دیکھے، حضرت جی دیکھے، ملا جی دیکھے، امیر صاحب دیکھے، غریب صاحب دیکھے، کون دیکھے؟ اللہ کو دیکھے. ارے جب دیکھے نہیں تو پہچانتے کیسا؟ کوئی بھی چیز کی پہچان حاصل کرنے کے 5 ذریعے ہیں. دیکھ کے پہچاننا، یا سن کے پہچاننا، یا سونگ کر پہچاننا، یا چھپ کر پہچاننا، یا چھو کر پہچاننا. یہ 5 طریقے ہیں پہچان کے. اللہ تعالیٰ کو دیکھے نہیں، اللہ کو سنگے ایسی خوشبو اللہ کی نہیں، اللہ کی آواز سنے نہیں، اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے دیکھے کیسا اللہ نہیں، چک کے دیکھے اللہ کا مزہ کیسا ہے نہیں. یہ پہچانیں گے کیسے؟ مقصد ادھورا زندگی کا. اللہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر، آپ پر بڑا کرم کیا، امت محمدیہ پر بالخصوص بڑا کرم فرمایا.
رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے پیارے رسول کو اپنی ذات، اپنی صفات کا مظہر عدم بنا کر، اپنی ذات و صفات کا آئینہ بنا کر دنیا میں بھیجا کہ اب جو خدا کو جاننا چاہتا ہے رسول کو جان لے، رسول کو جاننا خدا کو جاننا ہے۔ حشر سے گرا دیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل بھارت نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اب نبی کو پہچاننا خدا کا پہچاننا، بات صحیح ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تمام خوبیوں کا جامع بنایا، کوئی کمی نہیں رکھی اللہ نے اپنے رسول میں، کوئی کمی نہیں رکھی۔ اللہ شہادت ایک درجہ ہے، شہادت، نبوت، رسالت، ولایت، شہادت، یہ سب درجات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کو نبوت عطا کیا، رسالت عطا کیا، ولایت عطا کیا، صداقت عطا کیا، عدالت عطا کیا، ذکاوت عطا کیا، نورانیت عطا کیا، اور نہ جانے کیا کیا خوبیاں عطا کیا کہ مالک کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر خوبی کا جامع بنایا ہے۔ سرکار میں آپ کو کیا کیا کہوں، کیا کیا کہوں، آپ کس نام سے یاد کروں؟ میرے سرکار مجتبیٰ ہیں، میرے سرکار مصطفیٰ ہیں، میرے سرکار مرتضیٰ ہیں، میرے سرکار مرتضیٰ ہے، میرے سرکار شفیع ہے، میرے سرکار اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ سبحان اللہ، کن کن ناموں سے یاد کروں آقا؟ ہر خوبی میں آپ یکتا ہیں، ہر خوبی میں آپ بے مثال ہیں۔ تو نبی کو جاننے والا ہی خدا کا جاننے والا، نبی کو پہچاننے والا ہی خدا کا پہچاننے والا۔ آج تک وہاں بڑے دیوبندی، تبلیغی، مودودی، اہل حدیث آج تک نبی کو ہی نہیں جانے۔ اگر نبی کو جان لیتے تو نہ کہتے نبی ہماری طرح بشر ہے، جانتے تو یہ نہ کہتے۔ اعلیٰ حضرت نے جانا نبی کو تو کیا کہا؟ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت نے نبی کو ایسے جانا پہچانا کہ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، کشنے سے راب ہوا کرتے ہیں۔ ہر انگلی سے پانی کی نہر بہاتی میرے آقا نے، یہ کہتا ہماری طرح بشر ہے۔ بولو پہچانا یہ بہاوا، بولو جی ایمان کی بات بولو، میری صورت دیکھ کے مت بولو، اللہ رسول کو منہ نکالنا ہے۔ تعریف حق کی کرنا، پیسے کی بنیاد پر صورت دیکھ کر تعریف نہیں کرنا، حق کی بنیاد پر تعریف کرنا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں آپ سے، انہوں نے جانا رسول کو؟ صرف پیشانی کافی کرنے سے کچھ نہیں چلے گا، اونچا پاجامہ پہن کے بھٹک رہا ہے ادھر سے ادھر کچھ نہیں ہوگا۔ نبی کو پہچان لے، زندگی مختصر ہے، نبی کو پہچان لے، پھر نبی کو پہچان کے پرچا کامیاب ہو جائے گا۔ نبی کو نہیں جانا، عمر 60 سال کی ہوگی، بڈھا ہو گیا،
ایک پاؤں موت کے چھلکے پہ، ایک پاؤں خبر کی طرف ہے، کب سے بول کے اندر جاتا نہیں معلوم۔ ایک پاؤں موت کے چھلکے پہ، ایک پاؤں خبر کی طرف ہے، جب آگے بڑھے گا جھٹ بول کے اندر چلا جائے۔ اتنی مختصر زندگی میں آدمی کتنے عیش پرستی کا شکار ہو گیا، نبی کو جاننے کی فرصت نہیں ہے، پیسہ کمانے سے فرصت نہیں مل رہی ہے، جماعتوں میں گھومنے سے فرصت نہیں مل رہی، کبھی آج یہ گاؤں میں کبھی کل وہ گاؤں میں۔ ارے کیوں گھوم رہا بابا؟ گائے کو گھوم رہا، گائے کو تکلیف اٹھا رہا ہے، کہنا نہیں نبیوں والا کام ہے، صحابہ والا کام بات کی جاگی، تمہاری تم جو چاہو تو۔ نبیوں والا کام کیا تھا؟ میرے سرکار ابو جہل کے پاس گئے، ابو لہب کے پاس گئے، اتباع و شیبہ کے پاس گئے، امیہ ابن خلف کے پاس گئے، جا کر کہا کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، اور تم مسلمان بستیوں میں گھوم کے کہہ رہے ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ تبلیغ کیا کرنا ہے تو غیر مسلموں کے پاس، کافروں کی بستی میں جا کے ان کو دروازے میں کھٹا مار کے بول کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا نام تبلیغ ہے۔ میرے غریب نواز ہندوستان میں آئے تو مسلمانوں کو کلمہ نہیں پڑھا ہے، غیر مسلموں کو 25 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر میرے غریب نواز سے مسلمان بنایا۔ تبلیغ کا نام پہنچانا، کہاں کیا پہنچانا؟ اسلام کی دعوت کہاں تک پہنچانا؟ جہاں نہیں پہنچی وہاں پہنچانا۔ بات مان لیجیے نا بھائی، جہاں اسلام کی دعوت اب تک نہیں پہنچی وہاں پہنچا، اس کا نام تبلیغ ہے۔ مسلمان محلوں میں، مسلمان گاؤں میں گھومنے کا نام تبلیغ نہیں ہے، یہ یہاں بھی گھوم رہے ہیں، حشر کے میدان میں بھی گھومتے رہیں گے، جنت کا راستہ نہیں ملے گا ان کو، گھومتے رہیں گے، کیونکہ نبی کی بارگاہ سے رفتار ہو گئے۔ ہاں، حضرت جی کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اپنے حضرت جی کی جماعت کی اتنی تعریف کرتے ہیں، ماشاء اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی، یہ فلاں بھائی ہمارے، دیکھو دینی بھائی ہمارے جماعت میں جب سے آئے شراب چھوڑ دیے، چپا چھوڑ دیے، سکا چھوڑ دیے، یہ نہیں کبھی بولتا اللہ کی توفیق سے چھوڑا، بولتا ہماری جماعت میں آ کے چھوڑا۔ جماعت کی فضیلت بتاتا، نبی کی فضیلت نہیں بتاتا، اپنی جماعت کی اہمیت بتاتا ہے، نبی کی اہمیت نہیں بتاتا۔ یہی تو ہے غداری کی۔ یہ آج کل اور بھی نکلے کہتے ہماری جماعت میں جب سے آیا فلاں اسلامی بھائی یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ارے اسلامی بھائی بنا ہے تو اللہ رسول کے طرف سے بنا ہے، ورنہ تیری کیا حقیقت؟ چھ پیٹی اور چھ پیٹی کا جوڑوا کیا ہے؟ اللہ رسول کی اہمیت ہے ہمارے پاس۔ اعلیٰ حضرت کے مطلب کو سمجھو۔ اعلیٰ حضرت نے زندگی میں کبھی اپنا تعارف نہیں کرایا، میں اعلیٰ حضرت ہوں، میں احمد رضا خاں ہوں، میں پٹھان ہوں، میں روح الکھنڈ تعلق سے میرا، میں فلاں جاگیردار کے گھرانے کا ہوں۔ کبھی ایسے الفاظ نہ زبان سے کہے نہ تحریر میں کبھی لکھا۔ اعلیٰ حضرت نے جب بھی پہچان کرائی، اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کے رسول کی پہچان کرائی، اہل بیت کی پہچان کرائی، خلفاء کی پہچان کرائی، صحابہ کی پہچان کرائی، غوث اعظم کی پہچان کرائی، غریب نواز کی پہچان کرائی، اللہ والوں کی پہچان کرائی، اپنے پیر و مرشد کی پہچان کرائی، اپنی پہچان کبھی نہیں کرائی، اپنے آپ کو چھپا لیا، اللہ رسول کو ظاہر کیا۔ یہی تو ہے میاں، قرآن پڑھتے ہو لیکن سمجھتے نہیں، ایسا کہ ہمارے مولانا صاحب نے فرمایا تھا، پڑھنا اور ہے سمجھنا اور ہے نا، پڑھنا اور ہے سمجھ، پڑھتے تو سب ہیں، یاد کر لیتے ہیں آسانی سے قرآن، لیکن سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ رحمان کی، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، سورہ رحمان کی آیت ہے، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ ارے بندو کتنے احسان پر خاموش ہو گئے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں ہوا کسی پر سوائے اپنے حبیب کے، پوشیدہ ہے رسی ذات، اپنے آپ کو اللہ نے چھپا لیا، تم کو ظاہر کیا، تم کو ظاہر کیا، یہ اللہ کا احسان ہے پر، اپنے آپ کو چھپایا، تم کو ظاہر کیا۔ تو یہ احسان کا بدلہ احسان ہے، تو اب تم کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو چھپاؤ، اللہ کو ظاہر کرو۔ یہ تو ہو رہا نہیں، میں صبح سے شام تک میں
ارے پرندہ اس کا نام ہے مینا، مینا، وہ بولتی مینا، لیکن تم بولے میں ہوں، میں ہوں، میں بڑا، میں بڑا، نہیں کا بڑا، کہیں کا بڑا؟ بڑائی اس کو ہے جس کو اللہ نے بڑائی دی ہے، عظمت اس کو ہے جس کو اللہ نے عظمت دی ہے، عزت والا وہ جس کو اللہ نے عزت دی ہے۔ اچھے کپڑے پہننے سے عزت نہیں ملتی ہے، اللہ پاک جس کو عزت دے وہ عزت والا ہے۔ اللہ کا ولی اگر پھٹے پرانے کپڑے بھی پہن کے کہیں بیٹھ جائے چوراہے پر، ساری دنیا اس کا ادب کرتی ہے، ساری دنیا اس کا احترام کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی ہستیوں کو مٹا دیا ہے۔ تو احسان کا بدلہ احسان یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو چھپائے اور خدا کو ظاہر کرے، لیکن ہم آپ اپنے آپ کو پوزیشن ظاہر کر رہے ہیں، میں بولا ہوں، میں بولا ہوں، میں بولا ہوں، اللہ کو کبھی ظاہر نہیں کیا، جبکہ اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، ہمیشہ چھپا کر رکھا، اور ظاہر کس کو کیا؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعام یہ عطا کیا احمد رضا کو، اے احمد رضا، زندگی بھر تو نے ہمارے نام کا چرچا کیا، ہمارے نام کا چرچا بلند کیا، اے احمد رضا تو نے اپنے نام کا ڈنکا کبھی نہیں بجوایا، اے احمد رضا تو نے ہم کو ظاہر کیا، اپنے آپ کو چھپایا۔ اب احمد رضا تیری اس خدمت کا صلہ ہم یہ ادا کرتے ہیں کہ اب ساری دنیا میں تیرے نام کا ڈنکا بجتا رہے گا، ساری دنیا میں تیرے نام کا چرچا ہوتا رہے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی رہا بھی ہے، اے میرے بندے تو مجھ کو یاد کر، میں تجھ کو یاد کروں گا، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ ساری دنیا ذکر کر رہی ہے اعلیٰ حضرت کا، چھوٹا ہو کہ بڑا، امیر ہو کہ غریب، کہاں ہندوستان، کہاں پاکستان، کہاں افغانستان، یورپ، امریکہ، لندن، آسٹریلیا، میریشس، پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے جو تعلیمات ہیں اس پر ریسرچ ہو رہا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی جو امریکہ کی مانی جانی یونیورسٹی، اس آکسفورڈ یونیورسٹی میں بریلی کے معنی کیا لکھے ہیں؟ بریلی کسے کہتے ہیں؟ بریلی، حالانکہ شہر کا نام ہے بریلی، لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی نے بریلی کا ڈیفینیشن یہ دیا ہے، اس کی تشریح یہ بیان کی ہے، جائے پیدائش اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت جہاں پیدا ہوئے ہیں اس کو بریلی کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا بریلی سے اعلیٰ حضرت کی پہچان نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت سے بریلی کی پہچان ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کا مقام۔ دنیا مان رہی میاں، کوئی چنو میاں نہیں مانے تو کیا پڑھنے والے، دنیا مان رہی ہے۔ تو بہرحال وقت مختصر ہے، باتیں بہت ساری ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے، آپ سے مطالبہ کیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل دستور حیات اور شعور بندگی کا نام اسلام ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کے پورے طریقے اور اللہ کی عبادت کرنے کے طریقے اسلام میں بتائے گئے، سکھائے گئے۔ مثال کے طور پر اب آپ لباس پہن رہے، لباس، تو اسلام نے یہ طریقہ بتایا لباس پہننے کا کہ نبی نے جو لباس پہنا، صحابہ نے جو لباس پہنا، تم بھی ویسا ہی لباس پہنو۔ داڑھی مت مڈاؤ، اسطورہ مت چلاؤ۔ نبی نے چہرے پر داڑھی شریف رکھی، صحابہ نے رکھی، غوث پاک نے رکھی، غریب نواز نے رکھا، پیر اعتبار علی شاہ قبلہ نے رکھا، سید شاہ ظہور بابا قبلہ رحمت اللہ علیہ نے رکھا۔ اللہ کے ہر ولی نے اپنے چہرے پر سنت رسول کو سجایا ہے۔ اے نوجوانوں، تم کیوں داڑھی موڑتے ہو؟ کیا یہ سمجھتے ہو داڑھی موڑنا اسلام کا طریقہ ہے؟ نہیں، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، شیطان کی راہوں پر نہ چلو، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پہ مت چلو، رحمان اور حبیب رحمان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کتنے مسلمان داڑھی رکھنے کا اعلان کرتے تھے؟ ہاتھ اٹھاؤ جلدی سے، سبحان اللہ۔ اتنا نہیں، پورا اٹھاؤ یار، کر رہے کیوں؟ اور اگر ہو نا آپ دیکھ رہے سب کون کون ہاتھ اٹھانا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جتنے نوجوانوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں
حضرت پیر اعتبار علی شاہ فقہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے زیر سایہ اور اللہ کے مقدس گھر کے زیر سایہ اس مبارک و مسعود محفل میں بیٹھ کر اپنا ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا ہے کہ ہم چہرے پہ سنت رسول کو سجائیں گے. اسی لیے ہاتھ اٹھایا نا آپ نے انشاءاللہ. اللہ پاک اپنے وعدے پر ہم سب کو قائم دائم رکھے اور وعدے پر عمل کرنے والا بنائے. سچا آپ سمجھ لو آپ نے نیت کر لی, آج داڑھی رکھنے کی نیت کی, ابھی سے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب فرشتے لکھنا شروع کر دیے. ابھی سے ثواب لکھا جا رہا ہے. اب جب تک مکمل داڑھی شریف آپ کے چہرے پر نظر آئے گی, ہر سال کے بدلے میں آپ کو اللہ نہ جانے کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا. سرکار کی خوشنودی حاصل ہوگی اور سرکار جب دیکھیں گے قبر میں میرا امتی میری سنت کو ساتھ لے کر آیا ہے تو آقا اپنے امتی کے چہرے پر اپنی سنت کو دیکھ کر آقا مسکرا دیں گے, اور جب سرکار مسکرا دیں گے تو قبر کا اندھیرا دور ہو جائے گا. قبر کا اندھیرا دور ہو جائے گا. اب بعض بڈھے ہو گئے 60 سال 70 سال 80 سال, لیکن صبح اٹھتے ہی اس طرح چلاتے, وہ کھوٹتے وہ ہوٹ چکنا ہو جاتا جی. اور ایک شادی کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ روز کھوٹ رہے ہو داڑھی, کیا مطلب ہے داڑھی کھوٹنے کا؟ چکنے نظر آ رہے ہو, عورتوں کو ظاہر کرنا چاہتے ہو میں جوان ہوں. ارے میاں بڈھے بیل کے سنگ اکھاڑ دیے تو انہیں بچڑا نہیں بنتا. بڈھا بیل ہی ہوتا, وہ تو صحیح ہے غلط ہے. ہاں اس کی داڑھی مت مڑاؤ, پتا نہیں کب جھٹکا لگنے والا ہے آخری نزا کا. نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن لے, نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن لے. زندگی بھر کا خلاصہ اسی ایک آواز میں, زندگی بھر کا خلاصہ. جھٹکا لگنے والا ہے مجھ کو بھی اور آپ سب کو لگے گا. تو اس سے پہلے داڑھی, وہ لوگ جو داڑھی پوری مڑاتے ہیں, داڑھی نہ مڑائے کل سے اڑائیں گے نہ مت اڑا. اب جو داڑھی تو رکھے ہیں لیکن اپنی طبیعت سے شریعت کی جو حد ہے, حد سے شراب سے کم رکھے ہیں. یعنی 1 انچ آدھا انچ, کوئی فرنچ کٹ, کوئی صرف ہلکی سی داڑھی لگائی دور سے نظر آ رہی, کیا وہ تو داڑھی ہے. وہ تمام میرے بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ چھوٹی آدھا انچ, پاؤ انچ, 1 انچ کی داڑھی مت رکھو, 1 مٹھی والی داڑھی رکھو. بولو 1 مٹھی والی داڑھی, یہ شرعی داڑھی ہے, حد سے شرع والی داڑھی ہے. اور 1 مٹھی سے کم داڑھی رکھنا گناہ عظیم ہے. اس کو شریعت کی زبان میں فاسق مولم کہا جاتا ہے. علانیہ فسق کرنے والا, علانیہ گناہ کرنے والا. اور جو علانیہ گناہ کرنے والا ہے شریعت میں اس کی گواہی قابل اعتبار نہیں. کتنا بڑا نقصان ہے, غور کرو. لہذا میں تمام مسلمان بھائیوں سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ایک طریقے پر عمل کر لو. اسلامی لباس پہنو, چہرے پر سنت رسول کو سجاؤ, سر پہ ٹوپی رکھو, کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کھاؤ, اللہ کا ذکر کر کے کھاؤ, نماز کی پابندی کرو. جب مسجد سے آواز آئے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے, آؤ نماز کے لیے, تو اپنے کاروبار چھوڑ دو, دکان بند کر دو, 10 منٹ کے لیے چلے جاؤ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کر لو. نماز ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا آپ نے حق ادا کیا ہے. ابھی طرف نماز کی عظمت, جیسا کہ ہمارے والد میاں نے اعلان کیا تھا وہاں مسجد میں کہ عظمت نماز پر اور عظمت اولیاء پر بیان ہوگا. تو عظمت اولیاء تو آپ سن ہی رہے ہیں, اب عظمت نماز سن لیجیے. عظمت نماز کیا ہے؟ میرے سرکار کی حدیث کافی ہے عظمت نماز کو سمجھنے کے لیے. میرے آقا فرماتے الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز ایمان والوں کی معراج ہے. یہ عظمت نماز ہے. سبحان اللہ. ہمارے حضور کو اسی مہینے میں 27ویں شب بھی رجب المرجب کی, اسی مبارک شب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس زمین سے آسمانوں پر بلوایا, جنت کی سیر کرایا, دوزخ کا معائنہ کروایا, عرش عظیم پر پہنچایا, وہاں سے لامکان رب کا دیدار, یہ ساری فضیلتیں رب تعالیٰ نے شب معراج ہی میں عطا کیا اپنے پیارے محبوب کو. اسی لیے ہم ساری دنیا کے مسلمان جب 27ویں رات آتی ہے اس رجب کی تو ہم لوگ جلسہ معراج النبی یا شب معراج النبی بنا کر اپنے نبی کی عظمت کے گیت گاتے ہیں. صحیح ہے.
ہر مسجد کو لائٹنگ کی جاتی ہے، ذکر الہی ہو رہا ہے، درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، کوئی نعت خوانی ہو رہی ہے، شب معراج النبی کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو معراج عطا کیا۔ معراج کے معنی ہے عروج، بلندی، ترقی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت بلند و بالا رتبہ عطا کیا ہے، لیکن معراج عطا کر کے اور بلندی عطا فرما دیا ہے۔ نبی کی بلندی کیا ہے؟ رب کا دیدار، رب کا دیدار۔ میرے سرکار مسجد حرام میں تھے تو مسجد حرام کی معراج تھی، مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے تو مسجد اقصی کی معراج ہوئی، مسجد اقصی میں انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی تو انبیاء کرام کی معراج ہوئی۔ میرے سرکار جب پہنچے آسمان اول پر تو آسمان اول کی معراج ہوئی۔ میرے سرکار جب پہنچے آسمان دوسر پر تو آسمان دوم کی معراج ہوئی۔ جہاں سرکار اپنا قدم رکھتے جاتے ہیں اس کو معراج عطا کرتے جا رہے ہیں۔ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پہنچے تو رسول کو معراج ہوئی۔ یہ رسول کی معراج کیا ہے؟ رب کا دیدار۔ اور آقا فرما رہے ہیں نماز ایمان والے کے لیے معراج ہے، جیسے مجھے معراج ہوئی تمہیں بھی معراج مل سکتی ہے، بشرطے کہ تم نماز کا اہتمام کرو۔ حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کی نیت سے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، توصیف کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر رکوع سے سیدھا کھڑا ہوتا ہے، پھر سجدے میں پڑ جاتا ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں رکوع میں جھک کر تیری تعریف کیا، ابھی دل نہیں بھرا میرا تیری تعریف سے، مولا اپنی پیشانی کو جھکا کر تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو جب بندہ اپنی پیشانی کو رب کے سامنے ٹکا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میرے سامنے کیسا جھکا پڑا ہے، کیسی میری تعریف کر رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ پڑھ رہا ہے۔ اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، بولو نبی کا دامن نہیں چھوڑنے کا مطلب نماز نہیں چھوڑنا۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں آج کل فیشن والے بچے، ایسے پڑھ رہے ہیں، آستین چڑھے ہوئے ہیں، گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، مسجد میں آتے ہی پہلے پاؤں اٹھا کے پیسے موڑ، مسجد میں سر جھکانے کی جگہ نہ کہ پاؤں اٹھانے کی جگہ۔ بولو ایمان کی بات بولو۔ آتے ہی نوجوان پیٹ جو پہنتے پیٹ لمبے لمبے کہاں تک ایڑی کے نیچے تک پورا پنجا چھپا ہوا ہے، جب چل رہا ہے تو جھاڑو کا کام کر رہا ہے، پوری سڑک بھی صاف ہو رہی ہے، گلی کوچا گندگی پیشاب منہ نہ جانے کیا کیا راستے میں پڑا ہوتا سب صاف کرتے جا رہا، مسجد میں آتے ٹانگ اٹھا کے پیسے موڑ لیتا ہے، اس طرح پیسے موڑ کے نماز پڑھتا ہے۔ یہ کس نے سکھایا تم کو طریقہ؟ بھاوڑوں نے۔ پیسے موڑنے کا طریقہ بھاوڑوں نے سکھایا، کیونکہ بتایا کہ نیچے پیسے لٹکا کے نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، اس سے تم پیسہ چڑھا لیتے ہو۔ تو سنو، لباس جب سلوا رہے ہو تم تو لباس سلواتے وقت بھی اتنا اونچا پانچا رکھو اپنا کہ ٹخنے کی ہڈی نظر آتی رہے۔ کس نے کہا لمبا سلوانے کے لیے؟ اللہ نے، رسول نے، صحابہ نے، خلفاء نے، اولیاء کرام نے، غوث پاک نے، غریب نواز نے، پیر اعتماد علی شاہ نے۔ کس نے کہا لمبا سلوانے؟ تم اپنی طبیعت سے سلوا رہے ہو یا فلاں فلم کے ہیرو کو دیکھا وہ لمبا پہنا تم بھی لمبا شروع کر دیے، انہیں بنایا پینسل پینٹ تم بھی پینسل پہننا شروع کر دیے، پینسل کی طرح نظر آ رہے ہیں نوجوان، اتنا تنگ ہے پتا نہیں ایسا پاؤں ڈالتا اس کے اندر نہیں، اتنا تنگ بالکل پینسل کی طرح نیچے سے اوپر تک نہیں، نہ اٹھنے آتا نہ بیٹھنے آتا، نہ تعارف صحیح ہوتی، اتنا تنگ پہنا ہے بیٹھ کے پیشاب کر ہی نہیں سکتا، وہ پورا پتلوں اتنا اتار کے کرنا پڑے گا سب کے سامنے، اتنی بے حیائی کی بات ہے۔ اور اگر ویسی پتلون پہنے جب کرے گا تو پیشاب کے قطرے اندر ہی اٹک جائیں گے، جب اٹھ کے کھڑا ہوگا تو پورا پینٹ گر جائے گا۔ یہ لباس تم کیوں پہن رہے ہو جس سے نہ تمہاری طہارت صحیح ہو رہی ہے نہ تمہاری نماز صحیح ہو رہی ہے؟
نماز ادا کرو مسلمانوں نوجوانوں تو کرتا پاجامہ پہن کر سر پہ ٹوپی پہن کر یا امامہ شریف باندھ کر نماز پڑھو. پیسے اٹھا کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. شریعت کا قانون ہے, سن لو, کف الثوب یکرہ الصلاۃ, کپڑے کو موڑنے سے نماز مکروہ. چاہے آستین کا کپڑا موڑو, چاہے پیسے کا کپڑا موڑو, جو بھی تم کپڑا موڑ کے نماز پڑھو گے تو کپڑا موڑنے کی وجہ سے, فولڈنگ کرنے کی وجہ سے نماز تمہاری مکروہ ہو جائے گی. گریبان کے بٹن کھلے مت رکھو, گریبان کے بٹن بند کر کے رکھو. آستین مت چڑھاؤ, آستین نیچے اتارو. اور وضو کر کے پانی مسجد کے فرش پہ مت چھٹکو, کیونکہ تمہارے وضو کا جو پانی نکل رہا ہے وہ گناہوں کو لے کے نکل رہا ہے. سرکار نے فرمایا جب وضو کرتے ہو تم تو وضو کا ہر خطرہ ایک گناہ کو ساتھ لے کر نکلتا ہے. تو وہ گناہ والا پانی کہاں ڈالے؟ مسجد کے فرش پہ. رومال سے پہنچو. اب تو ماشاءاللہ مسجدوں میں ٹاول بھی لٹکائے گئے ہیں, لیکن اتنے گندے ہوتے ہیں ٹاول, پتا نہیں 2-3 سال میں ایک مرتبہ دھلائی ہوتی نہیں معلوم, اتنی بسان کو مارتی اس میں سے. اللہ اکبر, اس کو ہاتھ لگانا چاہیے نہیں چاہتی. رومال صاف رکھو. اسلام ہمارا صاف ستھرا مذہب ہے. بولو, ہمارا اسلام کیا ہے؟ صاف ستھرا مذہب ہے, اور اللہ اور رسول کو صفائی بہت پسند ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. حساب میں مت رہو, خوشبو لگاؤ, معطر رہو, مہکتے رہو, مہکاتے رہو, سارے زمانے کو, ہے نا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. تو صرف عظمت نماز یہی ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں جب چھپ جاتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرماتا ہے. اور جب بندہ مومن نماز کی نیت کر کے کھڑا ہوتا ہے مسجد میں یا زمین کے کسی بھی حصے پر جو پاک صاف ہے, تو زمین کا ٹکڑا خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور اپنی آزو بازو والی زمین پر یہ فخر کرتا ہے کہ دیکھ میں کتنی خوش نصیب زمین ہوں کہ میرے اوپر کوئی بندہ کھڑا ہو کر اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اے زمین دیکھ میں کتنی خوش نصیب ہو, سبحان اللہ. تو زمین کا ٹکڑا خوشی سے جھومنے لگتا ہے. جب زمین جھوم رہی ہے تو رحمت الہی کتنا جھومتی ہوگی. زمین جھوم رہی ہے آپ کی نماز سے تو رحمت الہی کتنا جھوم جھوم کے برستی ہوگی. اس لیے مسلمانوں نماز خدا کی بارگاہ میں ضرور ادا کرو. نماز کبھی قضا نہ کرو جان بوجھ کر, بلکہ جہاں تک ہو سکے نماز کی پابندی کرو. اور میرے سرکار کی خصوصیات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا, اللہ پاک نے میرے لیے یعنی میری امت کے لیے پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا ہے. جہاں وقت آ جائے نماز کا اہتمام کرو. اگر میدان جنگ میں بھی دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے, وہاں نماز کا وقت آیا تو سرکار مدینہ نے وہاں بھی نماز ادا کی, صحابہ نے وہاں بھی نماز ادا کی. اسی لیے ڈاکٹر اقبال صاحب نے بڑے پتے کی بات کہی تھی, آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روح ہو کے زمین بوجھ ہوئی قوم حجاز, ایک ہی سب سے کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. نماز اللہ کی وہ بہترین بے مثال عظمت والی عبادت ہے کہ جب بندہ اپنی پیشانی کو رب کے سامنے جھکا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اللہ کی رحمتیں, اللہ تعالیٰ کی برکتیں, اس کی توجہات اس بندے کی طرف ہوتی ہیں جب بندہ رب کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے ایمان و اخلاص کے ساتھ. اسی لیے ہم سنی تو ماشاءاللہ بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں. بولو کب سے؟ بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو روشن کیا ہے, چہروں کو روشن کیا ہے. اور یہ ایمان اور اخلاص کی بات ہے, کیونکہ ہماری دو چیزیں جھکتی ہیں, ایک سر جھکتا ہے, دوسرا دل جھکتا ہے. اور ان لوگوں کا خالی سر جھکتا ہے, دل اکڑا ہوا ہوتا ہے, دل نہیں جھکتا. سر بھی جھکانا ہے, دل بھی جھکانا ہے. قبلے ہمارے دو ہیں, دو. ایک سروں کا قبلہ کعبۃ اللہ, دوسرا دلوں کا قبلہ محمد رسول اللہ. اسی لیے راز الہی نے بڑے پتے کی بات کہہ دی کہ وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں کہ سر جھک گیا دل جھکا ہی نہیں.
تو ہم سنیوں کے دو چیزیں جھکتی ہیں، ایک سر جھکتا ہے جس میں دل جھکتا ہے، سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے، دل مصطفیٰ کے قدموں میں جھکتا ہے۔ تو جو اس طرح نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نماز ہے، اس کا سجدہ سجدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی نماز کے صدقے میں اس کے بدن کو، اس کے قلب کو، اس کے چہرے کو روشن و منور فرما دیتا ہے۔ اور جو دل کے دل اکڑے ہوئے ہیں اور سجدے سے سجدہ، در کھانن پہ در گھٹن پہ سجدے سے سجدہ کرتے جا رہے ہیں، تو گویا پیشانی تو خالی ہو سکتی لیکن وہ دل اور ان کا چہرہ روشن نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اب کچھ اعلانات سن لیجیے آخر میں۔ الحمدللہ آپ نے میری اپیل پر آج سے کئی مہینہ پہلے میں نے اعلان کیا تھا کہ حیدرآباد شہر میں ایک مرکز اہل سنت بنانے کا پروگرام ہے، اس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہمارے حاجی عبداللہ صاحب انڈے والے، جلوال بھائی انڈے والے، ہمیشہ عبداللہ ہی نکلتا ہے نا، اللہ کا بندہ ہی تو ہے، اور اللہ کا سچا بندہ وہی جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا ہے۔ تو اقبال بھائی انڈے والے نے کئی مرتبہ ان سے جو ہو سکا انہوں نے مدد کی، اور بھی دیگر احباب نے بھی اپنے اپنے طور پر، کسی نے 100، کسی نے 200، کسی نے 500، کسی نے 1000، جس سے جو بن پڑا مدد کی۔ الحمدللہ ابھی تک وہ زمین کی جو قیمت ہے جملہ 40 لاکھ روپے، کتنے قیمت ہے؟ 40 لاکھ روپے۔ ابھی اس میں سے ہم نے اتنے پیسے جو جمع کیے 2 سال کے بیچ میں 16,64,800 روپے زمین والے کو دے چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا رسائل اگریمنٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھی مزید جو رقم بچی ہوئی ہے وہ رمضان تک دینا ہے۔ کب تک دینا ہے؟ رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ ادا کرنا ہے۔ تو مزید آپ سے میری گزارش ہے کہ اس نیک کام کے لیے جہاں پر مرکزی رضا مسجد بنے گی، جو اہل سنت و جماعت کا مرکزی مسجد ہوگی، خانقاہ شریف ہوگی جہاں مریدوں کو تعلیم و تربیت دی جائے گی، مدرسہ ہوگا جہاں بچوں کے قیام، طعام و تعلیم کا انتظام ہوگا، اولڈ ایج ہوم یعنی ایسے بوڑھے عمر کے لوگ جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں، جن کا بیٹا کوئی نہیں، اکیلے زندگی گزر رہی ہے، نہ وقت سے کھانا ہوتا ہے بوڑھے آدمیوں کا، نہ وقت سے دوا ملتی ہے، تو ایسے بوڑھے آدمیوں کو، اولڈ ایج لوگوں کو ہم وہاں رکھنے، ان کے کھانے، ان کے دوا کا انتظام کرنے کا ارادہ کیے ہیں۔ ایسے نیک ارادے ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت غوث پاک کے صدقے میں، خواجہ غریب نواز کے صدقے میں، تمام اولیاء کرام کے صدقے میں، شہنشاہ شولہ پور کے صدقے میں، حضرت پیر اعتبار علی شاہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں اللہ پاک ہمارے مقصد کو پورا فرما دے۔ تو آپ حضرات اس کام میں تعاون فرمائیں، اور جب جگہ کی رقم ادا ہو جائے گی تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا مرکزی جلسہ ہوگا جو سنگ بنیاد کا جلسہ ہوگا، اور آپ کو اس میں دعوت دی جائے گی۔ آپ لوگ ضرور تشریف لائیں اور اس سنگ بنیاد کے جلسے میں شرکت فرما کر، یہ ہمارے اجمل رضا صاحب نے سب سے پہلے اٹھ کر یہ تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ہمارے صدر صاحب نے 1000 روپے عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ 6/2011 ماشاء اللہ۔